بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ فوجی عدالتوں کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج انتہائی عام سماعت ہوئی ہے۔ عمران خان کے وکیل نے آج بڑے دھماکے دار دلائل دیے ہیں۔ دوسری طرف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی میدان میں آ گئی ہے۔ عمران ریاض کی بازیابی کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل بھی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا ذکر بھی آج اس سماعت کے اندر ہوا ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر عوام کا کیا رد عمل آیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک انتہائی عام مقدمہ جو فوجی عدالتوں کے متعلق ہے اور اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کو جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے اندر پہلے 9 رکنی بینچ بنا، پھر 7 رکنی، پھر اب 6 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے۔ آج کی جو تفصیلات ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور بڑے انہوں نے دھواں دار قسم کے پرجوش انداز کے اندر انہوں نے یہ تاثر دیا کہ تحریک انصاف اور عمران خان کو کچل دیا جائے گا، اور جو اندرونی جو پوری چیزیں ہیں وہ بغیر جو اس سے تاثر قائم ہوا کہ یہاں پر جو ہے وہ اندرونی طور پر کچھ افسران نے وہ غفلت کا مظاہرہ کیا، لیکن اس پر لوگوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں۔ یعنی ایک طرف کہا گیا کہ نادانستہ طور پر غلطی کی گئی، غلطی کہاں پر کی گئی، لیکن دوسری طرف کہا گیا کہ چونکہ ہم نے آنے دیا لوگوں کو اور اس طرح ریزسٹنس نہیں کی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو ایک منصوبہ تھا وہ منصوبہ تکمیل پذیر نہ ہو۔ لیکن پھر لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں اگر یہ 5-6 مہینے پرانا منصوبہ تیار تھا تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کہاں تھی؟ پھر لوگ کوئی وہاں پہ پیٹرول بم لے کر آئے، وہاں پر وہ کوئی اسلحہ لے کر آئے، یا تیاری کے ساتھ جب کوئی منصوبہ بناتا ہے تو وہ آتا ہے، تو ایسی تو کوئی تیاری نظر نہیں آئی، کیونکہ اچانک یہ بغیر ایک ریئیکشن تھا، عمران خان کی گرفتاری ہوئی اور اس کے رد عمل کے طور پر چونکہ عوام کی اکثریت اس بیانیے کو انہوں نے اڈاپٹ کیا کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کا ٹولہ پاکستان کے اوپر مسلط ہے، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ موٹو ہے جو عوام کے اندر ایک نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ تو وہاں پہ ایک سوال اور یہ اٹھایا گیا ہے کہ لوگوں کو جو فوجی عام جگہ ہیں وہاں کے سامنے احتجاج کے لیے تو تحریک انصاف کے حوالے سے ثبوت بھی ہوں گی، کال بھی ہوں گی کہ ہم جی ایچ کیو کے سامنے جا کر پرامن احتجاج کریں گے، یا ہم کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے سامنے جا کر احتجاج کریں گے، لیکن کہیں بھی یہ پلان نہیں تھا کہ اندر جا کر آگ لگائیں گے اور اس طرح کا ایونٹ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ پھر کچھ مخصوص جو کردار ہیں ان کی وہ ویڈیوز کے اندر نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ کہاں ہیں، کسٹڈی میں ہیں نہیں ہیں، وہ کون ہے، ابھی تک اس حوالے سے بھی ثبوت اس پریس کانفرنس میں رکھنے چاہیے تھے، لیکن وہ نہیں رکھے گئے۔ تو بہت سارے پھر یہ ایک اس کو پری پول ریگنگ کے زمرے میں بھی لایا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں نے ڈسکس کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا تاثر قائم کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کا سیاسی مستقبل نہیں ہے، لہذا جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں جو ابھی بھی سوچ بچار کر رہے ہیں تو ان کو پی ٹی آئی کو چھوڑ دینا چاہیے، نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں جانا چاہیے۔ تو یہ وقت سے پہلے ایک دھاندلی جو ہے اس کے زمرے کے اندر آتی ہے، اور پھر ایک اور جو معاملہ اٹھایا گیا، اور آپ کو علم ہے بہت سارے سوالات ہیں، میں چند آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب عدالت کے اندر فوجی عدالتوں کا معاملہ زیر بحث ہے اور اگر ثبوت ہیں تو وہاں پہ پیش کیے جائیں، اٹارنی جنرل صاحب کو دینے چاہیے، لیکن جب معاملہ سب جوڈائس ہو ان بیفور دا کورٹ تو پھر جو ہے وہ آپ کو اس حوالے سے نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ اس پر اثر انداز ہونے کی بھی کوشش قرار دی جا رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ عوام کی ایک اکثریتی جس کو حمایت ہے جس جماعت کو، اس کو کچلنے کے لیے جو کچھ ہوا پچھلے 1-1.5 سال کے اندر، اور اب اس پورے 9 مئی کے واقعات کا بینیفیشری کون ہے، یعنی ایسی جماعت جس نے آگے الیکشن کے اندر جانا ہے، جس کی اکثریت عوام کے اندر پاپولیرٹی موجود ہے، وہ کیوں چاہے گی کہ اس طرح کا کام ہو؟ کچھ لوگ یقیناً ہوتے ہیں وہ نادان ہوتے ہیں، ان کے ایکٹ کو پوری جماعت پر کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے؟ اگر صرف احتجاج کی بات ہے تو اس سے پہلے فضل الرحمان اور کئی رہنما اس حوالے سے دھمکیاں دے چکے ہیں کہ ہم کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں گے، ہم جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کریں گے، تو ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوا۔ پھر محسن داوڑ اور منظور پشتین کے حوالے سے
جس طرح کہا گیا کہ ہمارے پاس آصف غفور صاحب DGISPR تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بڑے ثبوت ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے ان 2 ووٹوں سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے۔ تو بظاہر جو اوورآل عوام کا جو رد عمل ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جو ISPR کی بریفنگ ہے یہ بائسڈ ہے۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے خلاف واقعہ بیان کی ہیں، انہوں نے ایک پارٹی اور رہنما کے خلاف بھرپور طریقے سے جو کمپین چل رہی ہے اس کے اندر مزید اضافہ کیا ہے، لیکن بغیر کسی ثبوت کے صرف جو ہے وہ اپنی باتیں کرنا اور یہ ساری چیزیں لے جانا، بہرحال اس پر بہت ہی تنقید ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بڑا رد عمل ہوا ہے، لیکن دوسری طرف ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو کیس سماعت ہوا ہے فوجی عدالت کا، اس کے اندر چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو وہ کہتے ہیں کہ کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ عمران ریاض عید پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوں۔ اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں جی عمران ریاض جو ہے وہ حکومت کے کسی ادارے کی تحویل میں نہیں ہے۔ تو بھئی آپ نے جیو فینسنگ کے ذریعے جتنے لوگ 9 مئی کے واقعات میں پورے پاکستان سے پکڑے ہیں تو ایک آدھ صحافی بھی پکڑ کے اپنی مہارت دکھا دیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کوئی اندھا گونگا بہرا بندہ ہوگا جو نہ جانتا ہو، چونکہ کہنا الگ بات ہے کہ وہ کس کی تحویل میں ہو سکتے ہیں، اور یقینی طور پر وہ اداروں کی تحویل میں ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں مانا گیا۔ تو اس سے ایک تاثر جو گزشتہ روز ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کے کہنے کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں کے اندر عمران ریاض کو بازیاب کروایا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ ابھی تسلیم نہیں کر رہے، جس طرح کہ وہ خاموش رہیں گے، ویڈیوز بنائیں گے تو اس کا بیانیہ کیا ہوگا ان کا، تو یہ اس وجہ سے شاید ان کی رہائی جو ہے وہ نہ کی جائے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ میاں علی اشفاق کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی تفصیلات کا پتہ ہے، انشاءاللہ انتہائی پر امید ہوں کہ اچھی خبر مل جائے۔ سار توڑ کوششیں میاں علی اشفاق کہتے ہیں کہ کر چھوڑے ہیں، عدالت کے علاوہ بھی انتظامی سطح پر اللہ کریم ہے سوری اس کی بازیابی اور گھر آنے تک ہر سطح پر مسلسل جدوجہد جاری رہے گی۔ بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہم بہت قریب ہیں۔ تو ان کی بھی جو میٹنگز ہوئی ہیں ان کے اندر عمران ریاض کی جو بازیابی ہے اس کے حوالے سے یہ بڑی مثبت پیش رفت ہے، اور یہ توقع ہے، 100% نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ توقع پیدا ہو گئی ہے۔ جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض عید جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کریں گے، اور اس کا اظہار آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بھی آج کی فوجی عدالتوں کے خلاف جو مقدمہ زیر سماعت ہے اس کے اندر اظہار کیا ہے۔ آج جو کیس کی سماعت ہوئی ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی دلائل دی ہیں، 6 رکنی بینچ جو کر رہا ہے، اور اس کے اندر عابد زبیری صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں وہ بھی اس کے اندر پیش ہوئے ہیں، اور PTI کے جو وکیل ہیں عزیر بھنڈاری صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ کل DGISPR نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ 102 سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو رہا ہے، جو اٹارنی جنرل کے بیان سے متضاد ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں آج بھی اپنے بیان پر قائم ہوں، اور ابھی تک کسی سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو رہا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں آپ کی بات پر اعتبار ہے، یعنی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے آلریڈی رابطہ کیا ہے ISPR کی پریس کانفرنس کے بعد، تو انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ کا موقف درست ہے، ابھی ٹرائل باضابطہ شروع نہیں ہوا، ابھی جو اندرونی معاملات ہیں فوج کے ان کے حوالے سے جو کاروائیاں کرنی تھی وہ کی جا رہی ہیں۔ اب دوسری طرف جیسے یحییٰ آفریدی نے اٹارنی جنرل کو روسٹم پر بلایا، اور جیسے یحییٰ آفریدی نے سوال کیا کہ ملٹری کورٹس بھیجے گئے ملزمان پر سیکشن 2D1 لگائی گئی ہے یا 2D2، انہوں نے مارکس دیے کہ کل کے بعد اس معاملے کی وضاحت ضروری ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیکشن 2D2 لگائی گئی ہے اور سیکشن 2D1 کا اطلاق بعد میں ہو سکتا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک جو ہے انہوں نے کہا کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ FB علی اور ڈسٹرکٹ بار کیس کے فیصلے سویلین کا فورسز کے اندر تعلق سے متعلق کچھ ٹیسٹ اپلائی کرتا ہے، کیسے تعین ہوگا کہ ملزمان کا عام سویلین میں ٹرائل ہوگا یا ملٹری کورٹس میں۔ عمران خان کے وکیل عزیر بھنڈاری جو ہے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ بھی آئینی ترمیم کے بغیر سویلین کے خلاف ٹرائل نہیں کر سکتی، اجازت نہیں دے سکتی۔ 21ویں ترمیم یہ اصول طے کر لیا گیا کہ سویلین کے ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ کہا گیا ہے، یحییٰ آفریدی صاحب نے ریمارک دی ہے کہ ISPR کی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کے بعد صورتحال بالکل واضح ہے۔ انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ اندرونی تعلق جوڑا جا رہا ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ابھی بھی کارروائی چل رہی ہے، وہ فوج کے اندر سے معاونت کے الزام کے اندر ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن انہوں نے ریمارک دیے کہ ہم ماضی میں
सिविलियन के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल की मिसालों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। माजी की मिसालों के अलग हकायक और अलग वजूहात थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जंगी सूरत हाल हो तो फिर ही सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, दूसरी सूरत में आईनी तरमीम करना पड़ेगी। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि शफाफ ट्रायल की भी शराइत है। दौरान समाअत जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उन्होंने रिमार्क दिए कि सिर्फ जंग और जंगी हालात में किसी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, जब बुनियादी हकूक मुअत्तल ना हो तो सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एडवोकेट उजैर बिंडारी जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने कहा कि हमारा आइन, हमारे बुनियादी हकूक, हमारे कवानीन सब इर्तकाई मराइल से गुजर कर मुख्तलिफ हो चुके हैं। अब हमारे आइन में आर्टिकल 10A शामिल है जिसको देखना जरूरी है। आइन का ये आर्टिकल फेयर ट्रायल से मुतल्लक है। उजैर भंडारी कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 175(3) जुडिशियल स्ट्रक्चर की बात करता है और आइन का आर्टिकल 9 और 10 बुनियादी हकूक की बात करता है। ये तमाम आर्टिकल भी भले अलग अलग हैं मगर आपस में इनका ताल्लुक बनता है। तो उन्होंने कहा कि बुनियादी हकूक का तकादा है कि आर्टिकल 175(3) के तहत तैनात जज ही ट्रायल कंडक्ट करे। आगे वो कहते हैं कि सिविलियन का कोर्ट मार्शल ट्रायल अदालती निजाम से मुतल्लक अच्छा तासर नहीं छोड़ता और किसी ने भी खुशी के साथ इसकी इजाजत नहीं दी। फौजी अदालतों में ट्रायल से मुल्क में बेचैनी की कैफियत होगी। फिर वो कहते हैं कि FIR में कहीं भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र नहीं है। फिर वो कहते हैं आर्मी स्पोर्ट्स समेत मुख्तलिफ चीजों में शामिल होती है, अगर वहां कुछ हो जाए तो क्या आर्मी एक्ट लग जाएगा। अदालत में सेक्शन 2D पढ़कर सुनाया और ये सारी चीजें वहां पर जो है वो डिस्कस हुई हैं। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सिविलियन पर लग सकता है या नहीं, इस पर जो डिटेल डिस्कशन है वो दी गई है। और जो यहाँ पर आज दलाइल हुए उसके अंदर बताया गया कि जो अफराद गायब हैं उनके अहल खाना शदीद परेशानी है। ये इमरान खान के जो वकील हैं भंडारी साहब, उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिया कि अटारनी जनरल से तफसीलात मांगी थी, उम्मीद है वो वालदान के लिए तसल्ली बख्शूंगी। अटारनी जनरल को कहा गया है कि आपने जो है वो इन तमाम लवाकिन को यानी जो भी जो पीछे जिन लोगों के घर वाले हैं उनसे आप मुलाकात का बंदोबस्त करें सबकी, और सारी जो लोगों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, सारे मामलात करें। लेकिन फिर चीफ जस्टिस साहब ने बिल आखिर जो है बहुत सारे और पॉइंट्स भी हैं लेकिन वीडियो लंबी हो रही है और उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब ने समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया है, यानी ये जुलाई के तीसरे हफ्ते तक ये सारा मामला चला गया है। तो अब फिर चूंकि बेंच अवेलेबल नहीं है तो आज इमरान खान के जो वकील हैं भंडारी साहब, उन्होंने दलाइल मुकम्मल हो गए और जिसके बाद अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। तो आज की जो है वो एक तो जो आज अदालती कार्रवाई है उसमें DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर जो है वो इमरान रियाज खान और बाकी जो ट्रायल हो रहे हैं खवातीन, वकला, सहाफ़ी और सब बरादरियों के लिए ख़ास हदायत की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और अटारनी जनरल ने कहा है कि वो इन चैम्बर जो है वो आके चीज़ें सारी उनके सामने रखेंगे। देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।